سید علی خامنائی کا جنازہ تہران سے وداع، قم میں عقیدت مندوں کا جم غفیر۔ غم کی اس گھڑی میں وفود کے لیے پڑھی گئی آیات عالمی و عرب میڈیا میں زیر بحث۔ ہر آیت کا انتخاب ایک خاص سفارتی پیغام دینے کے لیے کیا گیا۔ امام خمینی کے پوتے اور مسعود پزشکیان سے بھی گلے شکوے۔ کس کے لیے کون سی آیت پڑھی گئی؟ ہر آیت میں درپردہ کیا سفارتی پیغام تھا؟ صحافتی اور سفارتی حلقوں میں ایران کے اس عمل پر شدید تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ ایران کا یہ رویہ کیوں نامناسب تھا؟ اس سے دنیا کو کیا پیغام گیا؟ کیا IRGC نے ایسا اندرونی سیاسی مائلیج کے لیے کیا؟ اسرائیل ایران کے اس رویے سے خوش کیوں ہوگا؟ کیا ایسے رویے کے بعد امہ کے اتحاد کی خواہش، امید دم توڑتی دکھائی دیتی ہے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ 3 جولائی کو شہید آیت اللہ خامنائی، ان کی 7 روزہ آخری رسومات اور جنازے کے اجتماعات کا آغاز ہوا۔ تہران کے بعد اب ان کا جسد خاکی مقدس شہر منتقل کیا جا چکا ہے، جہاں عقیدت مندوں کا تانتا بندھا ہے۔ ایک جم غفیر اپنے راہبر کی آخری جھلک، آخری دیدار کے لیے موجود ہیں۔ 8 جولائی کو ان کا جسد خاکی اس کو خصوصی پرواز کے ذریعے پڑوسی ملک عراق لے جایا جائے گا، جہاں نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ کے مقدس مقامات پر الوداعی مراسم ہوں گے۔ اس کے بعد 9 جولائی کو پیکر خاکی کو واپس ایران مشہد مقدس لایا جائے گا، جہاں ان کی وصیت اور مروجہ روایات کے مطابق انہیں ایران کے مقدس ترین زیارت کا 8ویں امام حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ حضور، ان رسومات کے دوران اب تک کیا کچھ ہوا؟ بالخصوص تعزیت کے لیے آئے وفود کے لیے پڑھی گئی آیات کو لے کر مغربی اور عرب میڈیا میں ایک ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ کس کے لیے کون سی آیت پڑھی گئی؟ اس کے کیا معنی تھے؟ اور اس پر کیا تعریف و تنقید ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے؟ اور آخر میں ہمارا ایک مختصر سا تجزیہ، آج اس سب پر بات ہوگی۔ تو حضور، اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ محض ایک روایتی جنازہ نہیں ہے۔ 7 روزہ طویل ان آخری رسومات کی تنظیم و ترتیب اس قدر باریک بینی اور غیر معمولی احتیاط کے ساتھ کی گئی ہے کہ اس کا ہر قدم اور ہر فیصلہ گہرے علامتی معنی کا حامل ہے۔ جو لوگ بین السطور پڑھنے کے عادی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایرانی اسلامی رژیم کی کام کرنے کی روایت ہمیشہ سے علامتی اور گہرے سیاسی پیغامات سے جڑی رہی ہے، اور یہ ایران کی اسٹریٹجک سفارتکاری کا مروجہ طریقہ کار ہے۔ تہران کی سڑکوں پر جب تابوت کو، میت کو، جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے رکھا گیا تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 سے 15 ملین یعنی کہ 1 سے 1.5 کروڑ افراد نے جنازے میں شرکت کی۔ یہ جم غفیر مغرب کے لیے ایک واضح اور کرارا پیغام تھا کہ تمام تر مغربی پروپیگنڈا، پابندیوں اور نفسیاتی جنگ کے باوجود اسلامی نظام کو ایران کے عوام میں اب بھی بھرپور مقبولیت حاصل ہے۔ یہ طاقت کا وہ مظاہرہ تھا جس نے مغربی میڈیا کے اس بیانیے کو ملیہ میٹ کر دیا کہ ایران کی اسلامی رژیم عوام میں مقبولیت کھو چکی ہے۔ اس جنازے کا ایک اہم ترین مرحلہ وہ تھا جب دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے اعلیٰ سطح کے وفود سید علی خامنائی شہید کے جنازے میں شرکت کے لیے تہران پہنچے۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت تھا کہ ایران عالمی تنہائی کا شکار نہیں ہے، بلکہ چین، روس، ترکی، پاکستان، بھارت، خلیجی ممالک سمیت دنیا کی اہم ترین اقوام غم کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تعزیت کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے وضع کیا گیا تھا کہ ہر ملک کا وفد باری باری سید علی خامنائی شہید کے جسد خاکی کے قریب پہنچتا اور پہنچ کر دعا اور الوداعی سلام پیش کرتا، اور پس منظر میں لاؤڈ سپیکر پر قاری صاحب قرآن کی 1 یا 2 مخصوص قرآنی آیات کی تلاوت فرماتے۔ ہر وفد کی آمد پر ایک مخصوص آیت پڑھی جاتی، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ
ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے IRGC ہے اور جو سفارتی منتظمین ہیں ان کی یہ پرانی روایت ہے کہ وہ دنیا کو اپنے اقدامات سے پیغامات دیتے ہیں۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں اور سوشل میڈیا صارفین نے فوری طور پر بھانپ لیا کہ ہر ملک کے وفد کے لیے پڑھی جانے والی قرآنی آیت کا انتخاب اتفاقیہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سفارتی لائن تھی جو تہران کی طرف سے مخصوص ملک کو دی جا رہی تھی۔ ان پیغامات کو حضور 4 زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو وہ ہیں مخالفین یا ہچکچاہٹ کا شکار ممالک، وہ جو ایران کے مخالف رہے یا امریکہ کے اتحادی رہے یا جنہوں نے مشکل وقت میں ایران کا کھل کر ساتھ نہیں دیا، یعنی تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کیا، جیسے سعودی عرب اور ترکی وغیرہ۔ دوسرے وہ ہیں جو کہ مددگار رہے، وہ ممالک جنہوں نے ایران کی سفارتی، سیاسی اور معاشی سطح پر کھل کر حمایت کی، جیسے چین، روس، قطر اور پاکستان۔ تیسرا مزاحمتی بلاک ان کے اتحادی ہیں جو ایکسس آف ریزسٹنس کہلاتا ہے ایران کا، وہ جو ایران کے حقیقی عسکری اور اسٹریٹجک اتحادی ہیں جیسے حزب اللہ ہے، حماس ہے اور یمن ہے۔ چوتھے حضور وہ ہیں جو غیر جانبدار ممالک ہیں، وہ جن کا ہونا یا نہ ہونا تہران کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تو حضور آئیے ذرا آپ تفصیل سے جائزہ لے لیتے ہیں کہ کس ملک کے وفد کے سامنے کون سی قرآنی آیت اس کی تلاوت کی گئی اور اس کے پیچھے تہران کا کیا گہرا سیاسی پیغام چھپا ہوا تھا۔ سب سے پہلے سعودی عربیہ کی بات کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 پڑھی گئی۔ یقیناً تمہارے لیے ان 2 جماعتوں میں ایک بڑی نشانی تھی جو بدر کے دن آپس میں گتھم گتھا ہوئیں۔ ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے طاقتور بنا دیتا ہے۔ یقیناً اس میں دیدور لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ آیت پڑھی گئی حضور۔ اب جب سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم الخریجی دست خاکی کے قریب پہنچے تو غزوہ بدر کے حوالے سے نازل ہونے والی یہ آیت پڑھی گئی۔ یہ براہ راست سعودی عرب کی اس مصلحت پسندانہ پالیسی پر چوٹ تھی جس کے تحت اس نے حالیہ ایران اسرائیل تنازع میں اپنی زمین پر امریکی فوجی نقل و حرکت کی اجازت دی۔ اگرچہ وہ جنگ کو پھیلنے سے روکنے کی باتیں کرتا رہا، تہران نے صاف پیغام دیا کہ حق اور باطل کی اس جنگ میں تم کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں کھڑے تھے۔ اللہ نے قلیل تعداد کے باوجود اپنے بندوں کو فتح دی۔ اسی طرح حضور ترکی کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 کا انتخاب کیا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کا رتبہ بیٹھ رہنے والوں سے بڑا رکھا ہے۔ اب اس کا تجزیہ کچھ سیاسی اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ترکی کے وفد کے سامنے یہ آیت پڑھ کر ایران نے ان کی اس محتاط پالیسی پر چوٹ کی جہاں انقرہ بیانات کی حد تک تو فلسطینیوں اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن عملاً خطے کے اس بڑے بحران میں عسکری یا عملی طور پر گھر بیٹھنے والوں میں شامل رہا۔ وہاں سے اسرائیل کو تیل کی سپلائی بھی ادھر سے روٹ ہے، وہ جاتا رہا، لیکن وہ بیانات دیتے رہے تو وہ انہوں نے ان پر چوٹ کی۔ اچھا، پھر حضور دوسرا زمرہ آ جاتا ہے جو دوسری کیٹیگری ہے، جو کہ عسکری اتحادی ہیں اور مزاحمتی بلاک ایکسس آف ریزسٹنس ہے۔ حماس کے لیے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 23 پڑھی گئی۔ مومنوں میں ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، پھر ان میں سے بعض تو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی شہید ہو گئے، اور بعض انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ تجزیہ کچھ یوں کیا جا رہا ہے کہ حماس کے وفد کے لیے یہ آیت ان کی بے پناہ قربانیوں، استقامت اور طوفان الاقصی کے بعد سے اب تک اپنے عہد پر قائم رہنے کا اعتراف تھی۔ یہ تہران کی طرف سے حماس کے مجاہدین کو خراج تحسین تھا۔ اس کے بعد حزب اللہ کے لیے سورہ آل عمران کی 139ویں اور 140ویں آیات پڑھی گئیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور تم کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو ان لوگوں کو بھی ویسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے گواہ شہید پیدا کرے۔
اس کا سیاسی تجزیہ کچھ یوں کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے وفد کے سامنے یہ تلاوت اس بات کا اشارہ تھی کہ حالیہ جنگ میں لگنے والے زخموں اور قیادت کی شہادتوں کے باوجود فتح آخرکار حزب اللہ کی ہوگی۔ اتار چڑھاؤ جنگی اور زندگی کا حصہ ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن بالآخر تم ہی سربلند رہو گے۔ اس کے بعد لبنان کا جو سرکاری وفد آیا ہوا تھا ان کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 66 پڑھی گئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑے ہی اس پر عمل کرتے، اور اگر یہ لوگ اس نصیحت پر عمل کرتے جو انہیں دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور ایمان پر زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا۔ اچھا حضور، سیاسی تجزیہ اس کا کچھ تجزیہ کار اس طرح کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ حزب اللہ اور لبنان کے سرکاری وفد کو الگ الگ پیغامات دیے گئے ہیں۔ لبنان کی حکومت کے وفد کو یہ آیت سنا کر جتایا گیا کہ اگر وہ مصلحت پسندی چھوڑ کر مزاحمت کا کھل کر ساتھ دیتے تو یہ ان کے ملک کے استحکام کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ پھر اسی طرح عراق کے جو حشد الشعبی ہیں ان کے لیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 کی تلاوت کی گئی: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تجزیہ اس کا عراقی جو پاپولر موبلائزیشن فورسز کے لیے یہ تلاوت ان کے شہداء کی قربانیوں کو تسلیم کرنے اور ان کے مشن کو زندہ رکھنے کا اعلان تھا۔ اچھا حضور، اب وہ تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے جنہوں نے سفارتی، معاشی یا سیاسی طور پر حمایت کی۔ سب سے پہلے پاکستان، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 80: اور کہو کہ اے میرے رب مجھے جہاں بھی لے جا عزت کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال عزت کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے مجھے ایک مددگار قوت سلطان نصیر عطا فرما۔ تجزیہ کار اس کا سیاسی تجزیہ کچھ یوں کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے وفد کے لیے اس آیت کا انتخاب انتہائی مثبت تھا۔ تہران نے پاکستان کو ایک سلطان نصیر یعنی ایک ایسی مددگار قوت کے طور پر دیکھا جس نے مشکل وقت میں ایران کا سفارتی، سیاسی اور اخلاقی ساتھ دیا اور ایران کی عزت و خودداری پر حرف نہ آنے دیا۔ پھر قطر کے لیے حضور سورہ الفتح کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھی گئی: تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرتے اور تمہیں سیدھے راستے پر چلائے، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو زبردست فتح کا باعث ہو۔ سیاسی تجزیہ اس کا کچھ اس طریقے سے کر رہے ہیں تجزیہ کار کہ قطر جو جنگ کے شروع میں ثالثی سے گریزاں اور ایران سے نالاں تھا، لیکن بعد میں جنگ بندی کے مذاکرات اور سفارتی محاذ پر ایران اور اس کے اتحادیوں کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ اسے پچھلی خطاؤں سے درگزر اور اللہ کی طرف سے زبردست فتح اور نعمت تمام کی خوشخبری سنائی گئی۔ پھر چین ہے جس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 پڑھی گئی: اور اللہ نے یہ تو محض تمہارے لیے خوشخبری کے طور پر کیا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ سیاسی تجزیہ حضور اس کا کچھ یوں کیا جا رہا ہے کہ چین جس نے سیاسی، اقتصادی اور سفارتی محاذ پر ایران کو ویٹو پاور اور اسٹریٹجک شراکت داری کے ذریعے حوصلہ دیا، اس کے لیے تلاوت جو کی گئی وہ دلوں کے اطمینان اور غیبی مدد کی علامت کے طور پر کی گئی، اور یہ اعتراف کہ حقیقی مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طرح روس کے لیے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 75 اور 76 پڑھی گئی: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے بلند بالا خانے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کا استقبال دعا اور سلام سے کیا جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہترین جگہ ہے۔ سیاسی تجزیہ روس کے لیے صبر اور استقامت کی آیت پڑھی گئی، جس کا معنی کچھ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی مغرب کے سامنے ڈٹے رہنے کا صلہ پائیدار شراکت داری اور کامیابی کی صورت میں ملے گا۔ اب حضور وہ لوگ جن کا کہ نہ کوئی زیادہ فرق پڑتا تھا، نہ ان کو کوئی بہت سخت سنائی گئی، اور کچھ ذرا بین ہے، کچھ اس پہ تضادات کی بھی بات آتی ہے، تو حضور بھارت کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 پڑھی گئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہو چکے ہیں بس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں
اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ بھارت کو پیغام تھا کہ تم امریکہ اور اسرائیل کی گود میں جا بیٹھے یہ سوچ کر کہ وہ طاقتور ہیں، لیکن ہم نہیں ڈرے۔ اس نے ہمارے ایمان کو بڑھا دیا کیونکہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر طالبان افغانستان کا جو وفد تھا ان کے لیے سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھی گئی۔ یقیناً ہم نے تمہیں ایک کھلی فتح عطا کی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ تجزیہ اس کا کچھ حضور کر رہے ہیں لوگ کہ طالبان کے لیے اس آیت کا انتخاب کابل پر ان کی فتح کے تناظر میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تہران کے اسٹریٹجک حلقوں میں یہ بحث کا باعث بنا ہوا ہے کیونکہ طالبان کے حالیہ دنوں میں بھارت اور صہیونی قوتوں کے ساتھ بیک ڈور رابطے ایران کی پالیسی سے کچھ میل نہیں کھاتے۔ اچھا حضور، یہ تو ہو گئے جو کہ بیرونی وفود آئے تھے، ان کے لیے کیا آیات پڑھی گئیں اور ان کو کیا پیغامات دیے گئے، لیکن یہ جو علامتی پیغامات ہیں یہ صرف بیرونی وفود تک ہی محدود نہیں تھے، بلکہ ان آیات کے ذریعے ایران کی جو اندرونی سیاست ہے اس پر بھی تنقید کی گئی اور ان کو بھی پیغامات دیے گئے۔ اس ضمن میں ایک اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی، اس انقلاب کے بانی امام روح اللہ خمینی کے پوتے حسن خمینی میت کی طرف پڑھے۔ حسن خمینی ایران کے اصلاح پسند ریفارمسٹ دھڑے سے وابستہ سمجھے جاتے ہیں جو موجودہ قدامت پسند اسٹیبلشمنٹ کی سخت پالیسیوں پر تحفظات رکھتے ہیں۔ جیسے ہی حسن خمینی میت کے قریب آئے، لاؤڈ سپیکر پر اچانک سورہ نساء کی وہی آیت نمبر 95 دوبارہ گونجنے لگی جو ترکی کے لیے تھی کہ جو گھر بیٹھنے والوں کو جہاد کرنے والوں سے کمتر قرار دیتی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کے مطابق حسن خمینی تلاوت شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد تقریب سے رخصت ہو گئے۔ قدامت پسند میڈیا نے اس کی مختلف تشریحات کی، جبکہ اصلاح پسندوں نے اسے گھر کے اندرونی مہمان کی تذلیل قرار دیا۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ تب پیش آیا جب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کے جلوس کے دوران سخت کی نظریات کے حامل مظاہرین نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے خلاف سمجھوتا کرنے والے کے لیے موت کے نعرے لگائے۔ اب یہ بھی ایک بہت خطرناک واقعہ تھا۔ اچھا حضور، اس پورے واقعے نے عالمی، ایرانی اور عرب سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے خود اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ نیوز ویب سائٹ فرارو اس نے لکھا کہ یہ آیات اتفاقیہ نہیں تھی بلکہ شعوری طور پر ان کو منتخب کیا گیا تھا۔ قدامت پسند اخبار تابناک، جو کہ حکومتی اخبار ہے، اس کا میڈیا سمجھا جاتا ہے، اس نے اسے عوامی سفارتکاری میں ایک انوکھا اور جدید تجربہ قرار دیا، بڑی تعریف کی۔ انہوں نے کہا اس کا مقصد اخلاقی اور سیاسی پیغامات پہنچانا تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک ایرانی صارف نے لکھا کہ پڑوسی ممالک کو جنگ کے دوران ان کی پالیسیوں کے نتائج یاد دلانا، ذمہ داری کا احساس دلانا، یہ کوئی توہین تو نہیں ہے۔ اگر ان ممالک نے جنگ میں مخالفین کا ساتھ دیا اور قرآنی آیات کے ذریعے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا گیا ہے تو اس میں کون سا کوئی مذائقہ، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اکثریت کا خیال تھا کہ یہ اخلاقی اور سفارتی طور پر بہت ہی غلط اقدام تھا۔ ایک دوسرے صارف نے جیسے کہ لکھا کہ اگر آیات کا یہ انتخاب جان بوجھ کر تھا تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ ایک ایسا مہمان جو آپ کے ہاں تعزیت اور غم گساری کے لیے آیا ہو، اس سے گلہ شکوہ کرنا نہ تو ہماری ثقافتی روایات کا حصہ ہے اور نہ ہی مذہبی تعلیمات کا۔ ایک اور تبصرہ نگار نے لکھا کہ جہاں تک میری معلومات ہیں، انبیاء کرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اطہار یا خود شہید راہبر کا یہ طریقہ کار کبھی نہیں رہا کہ وہ تعزیت کرنے کے لیے آئے مہمانوں کے لیے ان کی ملامت کریں، یہ نامناسب تھا۔ یہ بحث صرف ایران تک محدود نہیں رہی بلکہ عرب دنیا میں بھی وہاں بھی پھیل گئی۔ عراقی سیاسی تجزیہ کار یاسین عزیز نے سعودی وفد کے لیے پڑھی جانے والی آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے موجودہ ایرانی قیادت کا تعصب اور سفارتی نادانی قرار دیا۔ اچھا حضور، اب ذرا اس پورے منظرنامے کا سیاسی اور اخلاقی تجزیہ بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، تاریخ اور اسلامی روایات گواہ ہیں کہ جب کوئی شخص یا کوئی ریاست کسی کے ہاں تعزیت کے لیے، کنڈولنسز کے لیے آتی ہے تو وہ وقت اپنے باہمی اختلافات، گلے شکووں یا ماضی کی تلخیوں کو دہرانے کا نہیں ہوتا۔ یہ اخلاقیات ہمیں کسی اور نے نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے سکھائی ہیں۔ اگر ایران کو دیگر مسلم ممالک سے کوئی گلہ یا شکایت تھی
تو یقیناً ان ملکوں کو بھی ایران سے کچھ شکایات رہی ہوں گی، لیکن غم کی اس گھڑی میں ان تمام ممالک نے اپنے سیاسی اور نظریاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایران کے دکھ میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنے اعلیٰ ترین وفود تہران بھیجے، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے میں ان کے ساتھ یہ رویہ رکھنا سفارتی آداب کے منافی تھا۔ یہ عمل پاسداران انقلاب IRGC کے اندر موجود اس انتہا پسند مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے جو ذرا سی بھی لچک دکھانے کو کمزوری دکھانے کے مترادف سمجھتا ہے، اور یہ رویہ صرف بیرونی ممالک کے لیے ہی نہیں بلکہ ایران میں موجود معتدل سوچ رکھنے والے سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی ہے، جیسا کہ حسن خمینی اور مسعود پزشکیان کے ساتھ آئے واقعات سے یہ ظاہر ہے کہ ایران کی سیاسی قیادت کے درمیان امریکہ کے ساتھ ممکنہ سفارتی مذاکرات پر گہرے اختلافات موجود ہیں۔ جہاں صدر نے قومی اتحاد پر زور دیا، وہیں انتہا پسند دھڑے جو ہیں وہ مغرب کے ساتھ کسی بھی قسم کے سفارتکاری، ان سے کوئی سفارتی تعلقات رکھنے کی اس کے سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ واقعات ایران میں موجود گہری سیاسی خلیج کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے، جہاں ایک دھڑا جیسے مسعود پزشکیان ہیں، عباس عراقچی وغیرہ ہیں، یہ مغرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنے کو ایران کے لیے ایک بہتر حکمت عملی سمجھتا ہے، جبکہ دوسرا دھڑا یعنی کہ IRGC اور جو اس کے حامی ہیں وہ اس سب کے شدید مخالف ہیں۔ جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، پاکستان کی انتھک محنت اور سفارتکاری کی وجہ سے خلیجی ممالک میں سے کوئی بھی ماسوائے UAE کے ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں براہ راست فریق نہیں بنا، حالانکہ ان کا بہت نقصان ہوا، مالی بھی اور جانی بھی، لیکن انہوں نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ دیکھیے حضور، ہر ملک یہ بہتر جانتا ہے، اس کو اچھا پتا ہوتا ہے، اس کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ اسی لحاظ سے اپنی خارجہ پالیسی مرتب کرتا ہے، چاہے وہ ایران ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، ایران بھی اپنی خارجہ پالیسی خالصتاً اسلام اور اصولوں کے مطابق مرتب نہیں کرتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا جب باری آتی ہے بھارت کی تو وہاں تمام اصول جو ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ مئی 2025 میں جب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھارت کا دورہ کیا تھا تو بھارتی فوج کے سابق میجر گورو آریہ نے لائیو ٹی وی پر انہیں انتہائی غلیظ زبان میں خنزیر تک کہہ دیا تھا۔ یہی نہیں، حالیہ جنگ سے ٹھیک چند دن پہلے وہ جو نندو ہے وہ اسرائیل کے دورے پر تھا، اس کو اپنا فادر لینڈ کہہ رہا تھا، اس کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر رہا تھا۔ تہران میں رہبر معظم اور بچوں کی شہادت پر بھارت کی طرف سے تعزیتی بیانات بھی انتہائی تاخیر سے آئے، لیکن بھارت کے وفود کے لیے جو آیت چنی گئی وہ شاید تھوڑی سی نرم تھی، ایمان کی مضبوطی وغیرہ کی آپ نے اس میں گفتگو کی۔ اسی طرح طالبان جو بیک وقت بھارت اور اسرائیل کے ساتھ روابط کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے لیے فتح کی آیت پڑھنا، جبکہ بھارت اور افغانستان اسرائیل کی سرپرستی میں فتنہ الہندوستان جو ہے اس کو بیف اپ کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کا پلان کیا تھا کہ بلوچستان کے خدا نخواستہ خاکم بدہن کہ بلوچستان کا یہ جو جنوبی حصہ ہے اس پر کنٹرول حاصل کر کے وہاں سے ایران پر زمینی حملہ کیا جائے اور اس کے لیے راستہ بنایا جائے، ان کے لیے نرم گوشہ۔ تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ وہاں دوہرا معیار کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ بھارت ایران کے تیل کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، یا چابہار میں اس نے بہت انویسٹ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ سب کچھ صرف اسلام کے اصولوں پر ہو رہا تھا تو بھارت اور طالبان کے لیے یہ مصلحت پسندی کیوں؟ میں اس پر تنقید نہیں کرتا، میں نے صرف آپ کو مثال اس وجہ سے دی ہے حضور کہ دیکھیے ہر ملک اپنا حساب کتاب دیکھتا ہے اور جو اسے ٹھیک لگتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے یہ اقدام جو آپ نے کیا، جس میں آپ نے قرآنی آیات کے ذریعے ان پر تانے کسے یا ان سے شکوے گلے کیے، یہ غیر ضروری تھا اور اس سے گریز کیا جا سکتا تھا۔ اچھا حضور، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس علامتی سفارتکاری کا حتمی نتیجہ کیا نکلا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مینز ٹو این اینڈ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد آپ نے کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے۔ اس سے حاصل صرف یہ ہوا ہے حضور کہ اس سے نقصان ہوا ہے، اور نقصان یہ ہوا ہے کہ جو وقت امت مسلمہ کے اتحاد، یکجہتی اور مغربی پروپیگنڈے کے خلاف ایک متحدہ فرنٹ دکھانے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، اسے ہم نے بحث و تکرار کی نظر کر دیا۔ آج پورا مغربی میڈیا، یورپی چینلز اور عرب اخبارات اس جنازے کی یکجہتی پر بات کرنے کی بجائے ان آیات کے پیچھے چھپی تلخیوں، شکووں اور سفارتی جنگ پر بحث کر رہے ہیں، ایران کے اندر سیاسی خلیج کا حوالہ دے رہے ہیں۔ لیکن حضور عین ممکن ہے کہ یہ جو پیغام ہے
وہ کہتے ہیں کہنیاں تینوں سنانیاں نو نو. لیکن حضور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید ایرانی رژیم کے لیے اپنے داخلی سیاسی حالات اور کٹر حامیوں کو مطمئن کرنے کے لیے سعودی عرب یا ترکی یا اندرونی سیاسی اعتدال پسند رہنماؤں کے خلاف سخت موقف دکھانا یا اس طرح کا سخت گیر رویہ دکھانا یہ ضروری ہو، ناگزیر ہو. شاید پہلے صفوی بادشاہ شاہ اسماعیل سے لے کر آج کی ایرانی رژیم کی یہ ایک اندرونی سیاسی مجبوری رہی ہے کہ پہلے سلطنت عثمانیہ اور پھر سعودی عرب سے ایک فاصلہ رکھے. کسی بھی طرح یہ تاثر نہ دیا جائے کہ ایران ان کا دوست ہے. شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اندرونی سیاست کی مجبوری ہو، اس لیے انہوں نے کیا ہو، لیکن طویل المیعاد بنیادوں پر اس کا اثر امت مسلمہ کے اتحاد کی کوششوں پر انتہائی منفی پڑا ہے. حضور سعودی عرب بھی چاہتا تو متحدہ عرب امارات کی طرح جنازے میں شرکت نہ کرتا. یو اے ای نے، آپ کو پتا ہے کہ 4 جولائی کو انہوں نے امریکہ کی وہ 250ویں جو آزادی تھی اس کی سالگرہ منائی اور وہاں پر بہت کچھ کیا. تو سعودی عرب بھی یہ کر سکتا تھا کہ وہ جنازے میں شرکت نہ کرتا، لیکن اس نے اپنا سینئر وفد بھیجا، ایک کوشش کی. اب صرف سعودی عرب ہی نہیں، باقی خلیجی ممالک بھی 10 دفعہ سوچیں گے کہ تعلقات کس حد تک معمول پر لانے ہیں. ایسے میں اسرائیل جو گزشتہ کئی ماہ سے سنی ایکسس کو نشانے پر رکھے ہوئے ہے، اور صرف یہ ملون یاہو ہی نہیں جو باقی کے سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اسرائیل کے، وہ سب بہت خوش ہوں گے کہ امت مسلمہ اس جنگ کے بعد بھی ویسے ہی بٹی ہوئی ہے جیسے کہ اس سے پہلے تھی. دیکھیے حضور، دکھ اور غم کے لمحات دلوں کو قریب لانے کے لیے ہوتے ہیں، پرانے زخموں کو کریدنے کے لیے نہیں. کاش اس تاریخی گھڑی میں علامتی پیغامات کی بجائے آغوش محبت کو کھولا جاتا، تاکہ دنیا کو یہ پیغام جاتا کہ جب اسلام پر ایسا وقت آتا ہے تو پوری مسلم امہ تمام تر اختلافات کے باوجود ایک صف میں کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ایک وقت تھا کہ تمام مسلم ممالک ایک ہوتے، امہ بنتے، سنی، شیعہ، بریلوی، وہابی جو بھی تھے سب ایک ہوتے، اکٹھے ہوتے اور ایک امہ بن کر دکھاتے اور پوری دنیا کو یہ میسج دیتے، مغرب کو یہ میسج دیتے کہ ہم ایک ہیں. میرا خیال ہے، in my humble opinion, I think it is an opportunity lost. I think زیادتی ہو گئی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.